ایک بار مجھے یاد ہے جب میں بھابھی کے ساتھ بازار گیا تھا۔ اس وقت میری عمر 12 سال تھی۔ ہم ایک دکان پر گئے جو بیسمنٹ میں تھی۔ کافی اندر جا کے آخر کار پہنچے۔ وہاں لوگ کم ہی جاتے تھے۔ جب ہم پہنچے تو وہاں ایک پٹھان آدمی تھا جس کی عمر تقریباً 35 یا 40 سال کے قریب تھی، اور ایک لڑکا تھا جس کی عمر تقریباً 24 سال ہوگی۔ ہم اندر ہی گئے تھے۔ وہ پٹھان خوشی سے بولا، آؤ باجی آؤ۔ کیسے آنا ہوا؟ بھابھی نے سب پٹھان سے کہا، ہمارا وہ جا کے کہ میں ٹھیک ہوں، ہم تو اچھے ہیں۔ ایک دو جملوں میں ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی۔ پھر اس نے دوسرے چھوٹے لڑکے سے کہا، سن، جاؤ باجی کے چائے لے آؤ۔ وہ باہر مارکیٹ کے دوسری طرف سے اچھی والی چائے لانا۔ لڑکا ہلکے سے مسکرا کر چل دیا۔ بھابھی بھی ہنس کر بولے، خیر ہے، اتنے دور سے چائے منگوائی جا رہی ہے؟ پٹھان نے کہا، ہاں، آج موقع ملا ہے، آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی نے کہا، اچھا، اگر میں کہوں آج کوئی خدمت نہیں کرنی؟ پٹھان بولا، نہیں، ایسا مت کہو، ہم تو پہلے ہی مر رہے ہیں، 2 مہینے سے گھر نہیں گئے۔ بھابھی ہلکے سے مسکرا کر بولے، تو لگتا ہے دماغ کو چڑھ گئی ہے۔ پٹھان، ہاں نا، اب کی ٹھاکر مالے پتہ نہیں کہاں کہاں چلی گئی ہے۔ پتہ نہیں، بتا نہیں سکتا، خود دیکھ لینا۔ بھابھی صاحبہ سچ ہے، دکان بالکل بھرپور تھی، کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ ایک بڑا سا کاؤنٹر تھا جس کے اندر وہ کھڑا تھا۔ میں اور بھابھی باہر والی طرف ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ اس نے بھابھی سے کہا، اندر آ جاؤ، دیکھ لو جو لینا ہے۔ کاؤنٹر کافی اونچا تھا۔ پٹھان کے پیٹ کے نیچے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بھابھی اٹھیں اور اندر چلی گئیں۔ مجھے موبائل پکڑا دیا۔ میں ساکھ والی گیم کھیلنے لگا۔ بھابھی اور پٹھان اندر تھے۔ بھابھی الماری کی طرف منہ کر کے ہنسی مذاق کرتی رہی اور کبھی اس کے قریب جا بیٹھتی، کبھی یہاں کبھی وہاں ہوتی رہے۔ پھر میں نے دیکھا، بھابھی کا بازو ہل رہا تھا، امی ادھم ٹھہری ہوئی تھیں، جیسے کسی چیز کو پکڑ کر آگے پیچھے کر رہی ہوں۔ پھر مجھے آواز دے کر بولی، سنو، اگر کوئی فون آئے تو مجھے بتانا، اور اگر اور چیزیں وغیرہ دیکھنی ہیں تو گھوم لو۔ میں نے کہا، نہیں بھابھی، مجھے گیم کھیلنی ہے۔ بھابھی بولے، چلو دھیان سے کھیلنا۔ پٹھان کاؤنٹر پر دونوں بازو رکھ کے میری طرف دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اگر یہاں کوئی چیز پسند نہیں آئی تو کاؤنٹر کے نیچے والے خانے میں دیکھ لو، وہاں بھی کافی سامان پڑا۔ بھابھی بولے، ہاں، میں بھی سوچ رہی ہوں کہ نیچے بیٹھ کر دیکھ لوں، کہیں کوئی اچھی چیز مل جائے۔ اور میری طرف دیکھ کر کہا، تم کون سی شرٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ میں نے کہا، نیلا رنگ۔ تو بولی، اچھا تم کھیل لو، میں ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ اتنے میں پٹھان بولا، ہاں، وہاں نیچے ہی پڑی ہوگی۔ ساری باتوں کے بعد بھابھی اب آرام سے نیچے بیٹھ گئی۔ کاؤنٹر کے دائیں طرف شیشہ لگا ہوا تھا جہاں سے بھائی مجھے نظر آ رہی تھی۔ دروازے کی جگہ چھوڑ دی تھی۔ پہلے میں نے اتنا غور نہیں کیا کہ بھائی کیا کر رہی ہے، پھر جب پٹھان کے چہرے کے تاثرات بدلے تو میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز نکلی، ہاں، مارا آرام سے، ڈانٹ نہ لگے تو کچھ نہیں بولا۔ پھر ہلکی سی پٹھان کے جسم میں حرکت پیدا ہوتی رہی، جیسے وہ ہلکا آگے پیچھے ہو رہا تھا۔ بھائی کے کھانسنے اور کھانے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے پٹھان سے نظر بچا کر شیشے میں دیکھا تو مجھے عجیب سی حرکت محسوس ہوئی، جیسے بھائی ہل رہی ہو۔ میں پانی پینے کے بہانے اٹھا اور باہر پڑے کولر سے پانی پی۔ جیسے بھائی ہل رہی ہو، میں پانی پینے کے بہانے اٹھا اور باہر پڑے کولر سے پانی پیا، اور پٹھان رک گئے تھے۔ پھر میں اپنی پہلی والی جگہ سے تھوڑا آگے بیٹھ گیا جہاں سے شیشے میں اندر صاف نظر آ رہا تھا۔ بھابھی کیا کر رہی ہے، یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ بھائی پھر پٹھان کو ہلکی سی آواز میں بولا، بس ہو جائے گا ورنہ ہو جائے گا۔ اس نے اپنا من صاف کیا۔
बाल संवारे और आराम से एक शर्ट उठाकर खड़ी हुई और नर्म लहजे में बोली, देखो ये ठीक है। मैंने कहा, अब खुद देख लो। इतने में पठान बोला, रुको, मैं ढूंढता हूं, और नीचे बैठ गया। अब भाभी काउंटर पर दोनों हाथ रखकर खड़ी हो गई और मुझसे पूछा, काल तो नहीं आई? मैंने कहा, नहीं भाई, कोई नहीं आई। भाभी बोली, अच्छा, चुल्लू खेल लो तुम, और साथ ही थोड़ा हिलाई जैसे टांगें खोल रही हो। मुंह से बस हल्की आवाज निकली और देखने लगी, कहने तो नहीं हो रहे हो? मैंने सर हिला दिया। बोली, थोड़ी देर में चलते हैं, अच्छे से कपड़े देख लो। हाथ नीचे ले गई और हल्का सा मोड़ के पीछे देखने लगा। मैंने आईने में देखा तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि पठान ने भाभी से हल्की सी आवाज में कहा, अब इसका क्या करना है? मेरी तरफ इशारा था। भाभी ने कहा, कुछ नहीं, बस वो कुछ नहीं बोलेगा। बाहर से कोई ना आ जाए, देख लेना, उसकी खैर है। भाभी, मैं जो कह रही हूं बस शोर मत करना और जोर से भी मत लगाना। आज गुजारा कर लो, कल फिर आगे। अब जल्दी करो, कोई आ ना जाए। मुझे कहा, बेटा बात सुनो। मैंने कहा, जी अंकल। वो ऐसा करो कि बाहर वाली गली में लाइट्स बंद कर दो, फालतू चल रही हैं। मैंने बाहर की लाइट बंद की और वापस नहीं आकर बैठ गया। पठान ने फोन निकाला और सानी को कॉल की और बोला, हाँ कहाँ हो? आगे से पता नहीं क्या जवाब आया। फिर बोला, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट। अब मैं तो परेशान हूं। चिल्लो। ठीक है भाई। कौन था? वही लड़का जो सानी था। बाहर खड़ा किया। वैसे तुम्हारा दीवाना हो गया है, कहता है मेरा भी कुछ। भाभी, नहीं, कोई जरूरत नहीं। फिर पठान ने अंदर भी आधी से ज्यादा लाइट्स बंद कर दी। अब काफी अंधेरा था। मैं अपनी गेम में मगन था। उन्होंने मौका का भरपूर फायदा उठाया। जाओ जल्दी, नहीं तो बंद ना कर दे। जूते किए थे, जाओ जिन्हें। मैं उठा, जी भाभी, और दुकान। बाहर आते ही रुक गया, क्योंकि लाइट्स पहले ही बंद थीं। मुझे कोई नहीं देख सकता था। जब मैं बाहर रुका तो अंदर से तप की आवाजें आने लगीं। पठान बोला, अच्छा किया बच्चे को भेज दिया। मुझे तुम्हारे जज्बात का अंदाजा हो रहा था। अब जल्दी करो। पठान ने कहा, ना 7 मिनट हैं मेरे पास। और कुछ देर में पठान की सांसें बाहर तक सुनाई देने लगीं। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।